السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین، یہ ایام شعبان المعظم کے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو حجت خدا حضرت محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علامہ محمد اصغر عسکری صاحب۔ قبلہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، قبلہ صاحب کے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ الحمدللہ حوزہ قم المقدس سے فارغ التحصیل ہیں، صاحب علم و فضل ہیں، نور الہدیٰ ٹرسٹ کے ادارے جامعہ الرضا میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں مجلس علماء مکتب اہل بیت پاکستان کے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے متعدد ٹی وی چینلز کے پروگرامات میں مکتب اہل بیت کی نمائندگی کر چکے ہیں اور وزارت مذہبی امور کے تحت بین المسالک ہم آہنگی کمیشن کے ممبر رہ چکے ہیں۔ قبلہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے کیا مراد ہے اور ظہور کا حقیقی تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اور انتہائی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم ٹاپک ہے اور جس کی ضرورت بھی ہے کہ دیکھیے، آپ کے سوال سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نجات دہندے کا جو تصور ہے، کنسپٹ ہے، وہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ جتنے آسمانی ادیان و مذاہب ہیں، ان تمام ادیان و مذاہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی ہستی تشریف لائیں گی اس دنیا میں جو ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات دیں گی، اور ایک اس طرح کے نجات دہندے کا تصور تمام مذاہب اور ادیان میں موجود ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ باقی جتنے ادیان و مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت کون ہے، وہ ایک ناشناختہ شدہ شخصیت ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے نام کیا ہے، کس خاندان سے ہے۔ لیکن الحمدللہ مکتب تشیع کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم جس نجات دہندہ کا تصور رکھتے ہیں وہ ایک زندہ حقیقت ہے جو اس وقت موجود ہے، جو وارث رسول ہے، جو فرزند رسول ہے، اور جس کے دست مبارک سے اس کائنات میں، اس دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کی ایک حکومت اور ایک نظام قائم ہوگا۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ظہور سے مراد کیا ہے، بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ظہور کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، جلدی ظہور ہو جائے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ظہور ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیے، ظہور، اور اگر ظہور کو سمجھنا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام کا زمانہ ہے۔ امام کا ایک مخلص صحابی ہے، امام کا ایک محب ہے، امام کا چاہنے والا ہے، امام کی زبان مبارک سے بہت ساری احادیث سن چکا ہے، بہت ساری روایات سن چکا ہے، جس میں مولا نے فرمایا ہے کہ ہماری آخری حجت خدا قائم کا جب ظہور ہوگا اس وقت دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ صحابی پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے، مولا متل فرج، مولا ذرا یہ فرمائیے کہ آپ کے اس آخری حجت خدا کا ظہور کب ہوگا؟ یہ کب کی بات ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ان کی ولادت سے پہلے 5ویں امام کے زمانے کی بات ہے۔ 5ویں امام کا ایک محب اور صحابی امام سے پوچھتا ہے، مولا متل فرج، آخری حجت خدا کا ظہور کب ہوگا؟ جب یہ سوال اس نے پوچھا تو امام نے فرمایا، انت ممن یرید الدنیا، اور کہ تو کب سے دنیا دار ہو گیا ہے؟ پریشان ہو گیا، عرض کرتا ہے، مولا میں تو پوچھ رہا ہوں کہ آخری حجت خدا کا ظہور کب ہوگا، اور امام نے فرمایا تو کب سے دنیا دار ہو گیا ہے؟ تو پھر امام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ امام نے فرمایا کہ اگر تو حقیقت ظہور کو آج ہی درک کر لے تو آج ہی تیرے لیے جو ظہور ہو گیا ہے۔ تو حقیقت میں اس اگر حدیث امام کو تناظر میں دیکھا جائے تو خود ظہور اتنا اہم نہیں ہے جتنا حقیقت ظہور کو سمجھنا اہم ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر آپ حقیقت ظہور کو درک کر لیں اور مقصد کو سمجھ جائیں کہ ہماری آخری حجت خدا کا ظہور کس مقصد کے لیے ہوگا، اس مقصد کو اگر آپ درک کر لیں، اس کا ادراک کر لیں اور اس کے لیے اپنی جد و جہد شروع کر دیں، تو یہ ایسے ہے جیسے گویا کہ تیرے لیے آج ہی ظہور ہو چکا ہے۔ تو حقیقت میں ہمیں اس ظہور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا، تمام انسانوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر ملیں گے، عدل و انصاف قائم فرمائیں گے امام، اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ تو لہذا آج اگر اپنی زندگی میں ہم اس عادلانہ نظام کے لیے جد و جہد شروع کر دیں اور ہماری زندگی جڑ جائے اس عدل و انصاف کی تحریک کے ساتھ،
تو یہی ہمارے لیے ظہور ہے۔ اور اس لیے روایت میں احادیث میں ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے مومنین جو اس حقیقت ظہور کو درج کر چکے ہوں گے اپنی زندگی میں، اور جن کی جد و جہد ایک ایک لمحہ حق کی پاسداری کے لیے اور سربلندی کے لیے گزرا ہوگا، تو جب وہ فوت ہو جائیں گے اور آخری حجت خدا کا جب ظہور ہوگا تو ان مومنین کو ان کی قبور سے اٹھایا جائے گا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادلانہ حکومت میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ظہور کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن جو حقیقت ظہور ہے اس ظہور کا مقصد کیا ہے، امام کیا کریں گے، امام تشریف لائیں گے، کیا ہوگا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس تناظر میں جو ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک اچھے انسان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں پھر ہم ظہور کو درک بھی کر لیں گے اور وہ جو حقیقت ظہور ہے اس کو بھی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قبلہ صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور ظہور امام علیہ السلام میں تاخیر کے کیا اسباب ہیں؟ دیکھیے، بہت اہم سوال ہے یہ بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، ابھی فلسطین میں جو صورتحال تھی، اتنے مظالم ڈھائے گئے، پھر فلسطین کے علاوہ افغانستان میں دیکھیں، شام کے اندر دیکھیں، سیریا میں، لبنان میں، یمن میں، اور پاکستان کی اگر بات کریں تو پارا چنار کے اندر جس طرح سے لوگوں کے سروں کو ان کے تن سے جدا کیا گیا، اور یہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں، امام کا ظہور ہو جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لہذا اسباب کیا ہیں، امام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اہم سوال یہ ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہے، اور ہر طرف لوگوں کے، انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ وہی لوگ جو انسانی حقوق کے پرچمدار ہیں اور ٹھیکیدار ہیں، وہی سب سے بڑا انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں کیا امام علیہ السلام کا ظہور ہو جانا چاہیے؟ اس میں تاخیر کیوں ہے؟ دیکھیے، اس کے بہت سارے اسباب اور عوامل ہیں، لیکن میں 2 سبب کی طرف اشارہ کروں گا جو خود امام علیہ السلام نے، آخری حجت خدا نے، اپنی جو توقیع مبارک ہے، جو خط ہے آپ نے جو شیخ مفید کو لکھا ہے، شیخ مفید رحمہ اللہ کو، اس خط میں امام نے 2 جملے بیان فرمائے ہیں، اور امام نے فرمایا کہ لو ان اشیاءنا وفقہم اللہ علی طاعتہ علی اجتماع من القلوب۔ بہت اہم ہے، امام فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ، ہمارے پیروکار، ہمارے محب، ہمیں چاہنے والے، اگر امام فرما رہے ہیں وفقہم اللہ تعالی، ایک دعائیہ جملہ، امام نے فرمایا اللہ ان کو توفیق دے اللہ کی بندگی پر، خدا کی اطاعت پر، اگر ہمارے شیعہ اللہ اجتماع من القلوب، اگر ان کے دل اکٹھے ہوتے، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے، یہ دوریاں جو ہے ان کے اندر یہ ختم ہو جاتی اور یہ دل سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے، تو لما تأخر عنہم اليوم لقاءنا، تو اتنی دیر نہ ہوتی ہماری ملاقات میں، پھر جلدی ہمارا ظہور ہو جاتا۔ تو پہلا سبب اس توقیع میں امام نے خود بیان فرمایا ہے کہ جس دن ہمارے شیعہ، ہمارے پیروکار، ہمارے چاہنے والے، ہمارے نام لیوا یہ دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے، قریب آ جائیں گے، پھر ہمارا ظہور بھی قریب ہو جائے گا، ہماری ملاقات بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو آج مشکل یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں اور دیکھیے، اگر اداروں کی بات کریں تو ہر ادارے والا دوسرے ادارے سے اس کی دوریاں ہیں، فاصلے ہیں۔ ممبر کی بات کریں تو ذاکر کے خلاف بول رہا ہے، مولانا کو برداشت نہیں کر رہا ہے۔ یعنی آپ سوسائٹی کے جس طبقے کی بات کریں، شخصیات کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں، دین کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو دوریاں ہیں اور معذرت کے ساتھ یہ جو انا ہے اور انانیت ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگی، ہم خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، تو اس منتشر سوسائٹی کے اندر، اس بکھری ہوئی سوسائٹی کے اندر ایک ہادی امام بھی آ جائے تو پھر بھی وہ مقصد جو ہے ظہور کا وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا امام فرما رہے ہیں کہ جس دن ہمارے شیعہ ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، قریب ہو جائے، تو پھر ہماری ملاقات میں تاخیر نہیں ہوگی، جلدی ہمارا ظہور ہو جائے گا۔ پہلا سبب امام نے یہ بیان فرمایا۔ اور دوسرا سبب امام فرما رہے ہیں کہ فما یحبسنا الا ما یتصل عنہم بنا۔ دوسرا سبب جو ہمارے ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہم محبوس ہیں، امام فرما رہے ہیں ہم قیدی ہیں، امام فرما رہے ہیں میں جو قید تنہائی میں ہوں،
ہادی امام کی خواہش ہوتی ہے وہ امت کے درمیان ہو، لیکن اگر آج امام امت سے دور ہے اور محبوس ہے، امام قید تنہائی میں ہے، تو امام فرماتے ہیں اس کا دوسرا سبب ما یتصل عنہم بنا، جو ہمارے چاہنے والوں کے وہ برے اعمال اور گناہ جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ رکاوٹ ہے ہمارے ظہور کے لیے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کہ یہ سوسائٹی آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی قوم کا جائزہ لیں، معذرت کے ساتھ، جھوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے، منافقت عام ہے، ایک دوسرے کو ہم کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے، بھائی بہن کے حق کو نہیں ادا کر رہا، میاں بیوی کے حق کو ادا نہیں کر رہا، اور یہ جو دوریاں ہیں، فاصلے ہیں اور ظلم ہے، تو جب تک یہ گناہ اور بدعمالیاں ہوں گی، امام کا ظہور جو ہے وہ متاخر ہوتا جائے گا۔ آج اگر ہم متوجہ ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس منجی بشریت، نجات دہندہ، اس رؤوف اور اس کریم امام اور مولا اور ہادی امام کا ظہور جلدی ہو جائے، تو ان دو اسباب کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ ایک تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ایک دوسرے کو قبول کریں، وسعت پیدا کریں اپنے اندر، برداشت اور تحمل پیدا کریں، امام کے لیے اور امام کی شخصیت کے لیے، امام کی ذات کے لیے ایک دوسرے کو قبول کریں، یہ فاصلے ہمارے ختم ہو جائیں اور ہمارے اندر وسعت پیدا ہو جائے۔ دوسرا جو بدعمالیاں ہیں ہماری، اس کی وجہ سے بھی امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ایک بڑا مخلص زاہد عارف ہے، امام کا چاہنے والا، متقی ہے، اور کافی اس نے اچھے اعمال انجام دیے، بڑی کوشش کی کہ عالم خواب میں مجھے امام کی زیارت نصیب ہو جائے، تو اس کو زیارت نصیب ہوئی۔ امام کی زیارت سے جب مشرف ہوا تو امام سے پوچھتا ہے، مولا اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، اتنے زیادہ آپ کے محب ہیں، اور سب لوگ آپ کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں، تو مولا آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، آپ ظہور کیوں نہیں فرما رہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، آپ ذرا ان کا جائزہ لو، یہ ان کی پریشانی کیا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہے تو اس کو بیوی چاہیے، اگر کسی کی نوکری نہیں ہے تو اس کو جاب اور نوکری چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کے مسائل اور ترجیحات اور ہیں، اور امام نے فرمایا جس دن ان کی فرسٹ پریورٹی اور پہلی ترجیح میں بن جاؤں گا، اسی دن میرا ظہور ہو جائے گا۔ تو ہم اصل میں آج ہماری جو دعائیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہے، آپ اپنی دعاؤں میں دیکھ لیجئے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنے مسائل اور ضروریات کی دعائیں مانگتے ہیں، اور آخر میں جا کے کہیں اگر توفیق ہو، فرصت ہو، تو ہم امام کے ظہور کی دعا کر لیتے ہیں۔ تو جس دن امت کی پہلی پریورٹی اور پہلی ترجیح وہ امام کے ظہور ہو جائے گا، امام فرماتے ہیں اسی دن میرا ظہور ہو جائے گا۔ آج ہماری ترجیحات اور ہیں، اور جس دن یہ امت ایسے تڑپے گی امام کے لیے، نجات دہندہ کے لیے، جیسے ایک پیاسا جو ہے وہ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتا ہے، جب یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی، یہ طلب پیدا ہو جائے گی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، تو پھر حکم خداوندی بھی ہو جائے گا اور امام کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں امام کے ظہور کی زمینہ سازی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حق کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے، عدل و انصاف کے نظام کی جد و جہد کرنے کے لیے، جو حقیقت ظہور ہے اس کے لیے اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے حجت الاسلام علامہ محمد اصغر عسکری صاحب کی علمی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔